السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اور ہم نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کا علاج بھی نازل کیا، سورہ الشعراء آیت 80۔ اور نبی کریم نے فرمایا، اللہ نے کوئی بیماری نہیں بنائی مگر اس کا علاج بھی پیدا کیا، صحیح بخاری حدیث نمبر 5678۔ دوستو، یہی ایمان ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ کوئی بھی بیماری چاہے وہ کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو، اس کا علاج ممکن ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی بیماری کے بارے میں جس نے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کیا، کینسر۔ لیکن امید کی بات یہ ہے کہ 2025 میں میڈیکل سائنس نے کینسر کے علاج میں نئی راہیں کھول دی ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کینسر کیسے ہوتا ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور خون کے عطیے سے کس طرح لوگوں کی زندگیاں بچائی جا رہی ہیں۔ ساتھ ہی ہم یہ بھی جانیں گے کہ کیا ہے HLA میچنگ، کس چیز کو کہتے ہیں، اور جرمنی کے شہر ڈریزڈن میں کس طرح جدید لیبز میں لوگوں کی جانیں بچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم ان لوگوں کا بھی ذکر کریں گے جنہوں نے اپنا خون اسٹیم سیل عطیہ کر کے دوسروں کو زندگی کا نیا موقع دیا، چاہے وہ بھارت، امریکہ، جرمنی یا پاکستان سے۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ بھی کسی کی زندگی بچانے میں کیسے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں اوان اسٹوڈیو آفیشل۔ اگر آپ ایسے ہی تحقیقی، سائنسی اور اسلامی معلومات کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اوان اسٹوڈیو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو نئی اپڈیٹس ملتی رہے۔ کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان کے جسم کے خلیے، سیلز، غیر معمولی طور پر بڑھنے لگتے ہیں۔ یہ خلیے ایک جگہ جمع ہو کر گٹھلی یا گلٹی بنا لیتے ہیں جسے ہم ٹیومر کہتے ہیں۔ یہ گلٹی آہستہ آہستہ جسم کے دوسرے حصوں میں پھیل جاتی ہے، کبھی جگر تک، کبھی پھیپھڑوں تک اور کبھی دماغ تک۔ جب یہ پھیل جاتی ہے تو انسان کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ کینسر کے ہونے کی کئی وجوہات یہ ہیں۔ سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی کینسر کی سب سے بڑی وجہ ہے، خاص طور پر پھیپھڑوں کا کینسر۔ گٹکا، پان، نسوار، چھالیاں، یہ چیزیں منہ اور گلے کے کینسر کا باعث بنتی ہیں۔ غلط غذا، زیادہ چکنی تلی ہوئی یا پرانی خوراک کھانا جسم میں نقصان دہ مادے پیدا کرتا ہے۔ ورزش نہ کرنا، سستی بھری زندگی بھی جسم کے مدافعتی نظام کو کمزور کر دیتی ہے۔ ماحولیاتی آلودگی، زہریلی گیسیں، کیمیکل اور گندا پانی بھی کینسر کی وجوہات میں شامل ہے۔ وراثت، اگر خاندان میں کسی کو کینسر ہوا ہو تو اس کا خطرہ اگلی نسل میں بھی بڑھ سکتا ہے۔ دوستو، کینسر سے بچاؤ ممکن ہے اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کچھ احتیاط کریں۔ سگریٹ، گٹکا اور نسوار سے ہمیشہ دور رہیں۔ تازہ سبزیاں، پھل اور صاف پانی کا استعمال بڑھائیں۔ روزانہ تھوڑی بہت ورزش ضرور کریں۔ اگر جسم میں کوئی غیر معمولی تبدیلی نظر آئے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ٹیسٹ کروانا عیب نہیں، یہ زندگی بچا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ اور جدید ترقی، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے ساتھ علاج بھی رکھا ہے، اور آج سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے۔ پہلے کینسر کا علاج بہت مشکل تھا، مگر اب دنیا بھر میں اس کے علاج کے لیے کئی جدید طریقے ایجاد ہو چکے ہیں، جن میں کیموتھراپی، ریڈیو تھراپی اور اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ شامل ہیں۔ اب ہم آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتاتے چلتے ہیں کہ DKMS اور HL میں کیا فرق ہے، اور HLA کے بارے میں۔ یہ دونوں الفاظ اکثر خون کے کینسر کے مریضوں کے علاج میں سنے جاتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کا مطلب کیا ہے، اور یہ انسانوں کی زندگیاں کیسے بچاتے ہیں؟ چلیے جانتے ہیں آسان الفاظ میں کیا ہے۔ ایک بین الاقوامی غیر منافع بخش تنظیم ہے جو خون کے کینسر، بلڈ کینسر اور بون میرو کے امراض میں مبتلا مریضوں کی مدد کرتی ہے۔ یہ تنظیم جرمنی میں سن 1991 میں قائم ہوئی تھی۔ کا پورا نام ہے ڈوچے، جرمن زبان میں مطلب جرمن بون میرو ڈونر فائل۔ سادہ الفاظ میں یہ ایک بون میرو ڈونر رجسٹری ہے، یعنی ایک ایسی جگہ جہاں دنیا بھر کے وہ لوگ رجسٹر ہوتے ہیں جو اپنی ہڈی کے گودے، بون میرو، اسٹم سیلز کسی مریض کو عطیہ کرنا چاہتے ہیں۔ اہم کا مشن صرف جرمنی تک محدود نہیں، اب یہ ادارہ پاکستان، بھارت، امریکہ، برطانیہ اور کئی دوسرے ملکوں میں بھی فعال ہے۔ کا کام کیسے ہوتا ہے؟ جب کسی مریض کو لوکیمیا، خون کا کینسر، بون میرو فیلیار ہو جاتا ہے
تو اس کے علاج کے لیے بون میرو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کا بون میرو الگ ہوتا ہے، یعنی ہر کسی کا جینیٹک کوڈ مختلف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ڈونر کا ایک خاص ڈی این اے ٹیسٹ کرتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں HLA ٹائپنگ۔ یہاں HLA کا مطلب ہے ہیومن لیوکوسائٹ اینٹیجن، یعنی انسانی خلیوں پر پائے جانے والے پروٹینز۔ HLA کیا ہوتا ہے؟ HLA دراصل ہمارے جسم کے خلیوں سیلز پر موجود ایک خاص قسم کے نشانات ہوتے ہیں۔ یہ نشانات بتاتے ہیں کہ یہ خلیے ہمارے اپنے ہیں یا کسی اور کے۔ اہم بات، HLA وہی چیز ہے جو جسم کے اندر امیونٹی سسٹم کو بتاتی ہے کہ کون سا سیل دوست ہے اور کون اجنبی۔ اب اگر کسی مریض کو دوسرا شخص اپنا بون میرو اسٹیم سیل دے رہا ہو، تو ان دونوں کے HLA مارکرز کم از کم 10 میں سے 10 9 میں سے 10 تک میچ ہونے چاہیے۔ اگر HLA میچ ہو جائے تو ٹرانسپلانٹ کامیاب ہونے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اسی لیے ہر ڈونر کی HLA جانچ کرتا ہے، تاکہ جب کسی مریض کو ڈونر کی ضرورت ہو تو فوری طور پر میچنگ ڈونر تلاش کیا جا سکے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے DKMS میں رجسٹر ہے کر دوسرے لوگوں کی جانیں بچائیں۔ ایک پہلا نوجوان انڈیا سے روی کمار، جس نے DKMS کے ذریعے اپنا سیمپل دیا اور ایک 10 سالہ بچے کی جان بچائی۔ دوسرا نوجوان پاکستان سے علی خان، جس نے جرمنی میں پڑھائی کے دوران خون عطیہ کیا اور DKMS میں رجسٹر ہوا۔ تیسرا نوجوان امریکہ سے ڈینیل اسمتھ، جس نے اپنے باپ کے نام پر ڈونیٹ کیا اور ایک جرمن لڑکی کی زندگی بچائی۔ چوتھی مثال جرمنی ہی کی ہے، ماریا بیئر، جس نے 2023 میں DKMS کے ذریعے بون میرو ڈونیٹ کیا اور ایک بھارتی مریضہ کو نئی زندگی دی۔ پانچویں مثال انگلینڈ کی اور لورا تھامسن، جس نے اپنا بون میرو عطیہ کر کے دنیا بھر میں ڈونیٹ کرنے کا رجحان بڑھایا۔ ناظرین، ہم بھی انسانیت کے اس مشن میں شامل ہو سکتے ہیں اگر ہم صرف اپنا چند منٹ کا وقت دیں اور DKMS کی ویب سائٹ پر فارم بھر دیں، تو ہو سکتا ہے کل کوئی مریض اب کے انتظار میں ہو۔ لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے آپ فارم بھر سکتے ہیں، اور جب بھی آپ کا HLA کسی مریض سے میچ ہوگا تو DKMS خود آپ سے رابطہ کرے گا۔